شادی کے ایک ہفتے بعد ہی اس کا مسلسل بخار سب کو حیرانی میں مبتلا کر رہا تھا۔ فریدہ بیگم پریشانی سے وسیع سے کہنے لگی، ارے بیٹا، کومل کو ڈاکٹر کے پاس لے جاؤ۔ نہ یہ کچھ کھا پی رہی ہے اور نہ ہی اس کا بخار اتر رہا ہے۔ آخر کیا بات ہے؟ کیوں اتنی کمزور ہو گئی ہے صرف ایک ہفتے میں ہی؟ فریدہ بیگم کی بات سن کر کومل کا خوف سے برا حال تھا۔ وسیع نے بیزاری سے اسے دیکھا۔ سہاگ رات سے لے کر ابھی تک وہ بیماری کا بہانہ ہی کر رہی تھی، مسلسل اسے اپنے پاس آنے سے روکنے کی کوشش کرنے میں ہلکان وہ خود کو بیمار کر بیٹھی تھی۔ تبھی وہ ماں کی بات سن کر فوراً ہی اٹھا، چلو کومل، ڈاکٹر کے پاس چلتے ہیں، تمہارا یہ بخار اترنے کا نام ہی نہیں لے رہا۔ اس کے لہجے میں طنز تھا۔ کومل خوف سے اندر ہی اندر کانپتے ہوئے کہنے لگی، نہیں نہیں، میں ٹھیک ہوں، میں نے ابھی ٹیبلٹ کھائی ہے، میں ٹھیک ہو جاؤں گی۔ لیکن فریدہ بیگم نے زبردستی الماری سے نکال کر چادر اس کے ہاتھوں میں تھما دی تھی۔ جاؤ بیٹا وسیع کے ساتھ، مسلسل بخار کا ہونا ٹھیک نہیں ہے۔ فریدہ بیگم نے زبردستی کی تو اسے اٹھنا ہی پڑا۔ وہ الگ بات تھی کہ وہ اندر ہی اندر سخت خوفزدہ تھی۔ وسیع گاڑی میں اس کا انتظار کر رہا تھا۔ اسے آتے دیکھ کر لب بھیچ لیے۔ جب سے یہ لڑکی اس کی زندگی میں آئی تھی، اس کے ڈرامے ہی ختم نہیں ہو رہی تھی۔ کبھی طبیعت خراب تو کبھی بخار، کبھی اسے وہ روتی ہوئی دکھائی دیتی۔ معاملہ سمجھ سے باہر تھا۔ اس دن بھی وہ اپنی امی کے پاس پہنچ گیا کہ کیا ضرورت تھی آپ کو اس لڑکی کے ساتھ مجھ سے شادی کرنے کی؟ جب بھی اس کے قریب جاتا ہوں فقط اس کے چہرے پر بیزاری اور نفرت ہوتی ہے۔ یہ سب مجھ سے برداشت نہیں ہوتا۔ یہ سن کر فریدہ حیران رہ گئی اور پھر کچھ خاموش سی ہو گئی۔ پھر لمحے بھر توقف کے بعد کہنے لگی، تم سے شادی سے پہلے میں نے تو اس کی رضامندی پوچھی تھی، اس نے انکار نہیں کیا تھا، تو پھر اب یہ کیا مسئلہ ہے؟ وہ پریشان ہوئی تھی۔ لیکن ایک ہفتے بعد بھی جب اس کا بخار اترنے کا نام نہیں لے رہا تھا، مسلسل کمزوری کی وجہ سے وہ دن بدن اور دبلی پتلی ہوتی جا رہی تھی، تب زبردستی فریدہ بیگم کو اسے ڈاکٹر کے پاس بھجوانا ہی پڑا۔ پہلے الٹرا ساؤنڈ کروایا ہے؟ ڈاکٹر زارا نے پہلی فرصت میں ہی اسے پوچھا تھا۔ شکل پر کمزوری، آنکھوں کے گرد ہلکے۔ ڈاکٹر زارا کو اس لڑکی پہ شک ہوا تھا، تبھی الٹرا ساؤنڈ کا کہا، جسے سن کر کومل کے پیروں تلے سے زمین نکل گئی تھی۔ نہیں نہیں، مجھے الٹرا ساؤنڈ نہیں کروانا، لیکن مجھے تو تبھی پتہ چلے گا کہ آپ کا بخار کیوں نہیں اتر رہا۔ آپ کا مکمل چیک اپ کرنا ضروری ہے۔ انہوں نے زبردستی اسے ٹیبل پر لیٹنے کو کہا۔ تھوڑی ہی دیر بعد انہوں نے وسیع کو اندر بلوایا تھا۔ آپ کی وائف پریگننٹ ہے۔ یہ جان لیوا خبر سن کر کومل کی روح فنا ہو گئی تھی، تو وہیں وسیع کے قدموں تلے سے بھی زمین نکل گئی تھی۔ کتنے منتھ ہوئے آپ کی شادی کو؟ ڈاکٹر زارا مصروف سے انداز میں فائل پر تفصیلات تحریر کر رہی تھی۔ کومل کا نازک وجود کانپ رہا تھا، تو دوسری طرف سلار کا بس نہ چل رہا تھا کہ وہ اپنے برابر میں بیٹھی اس لڑکی کا اپنے ہاتھوں سے گلا دبا دے۔ ڈاکٹر زارا کو کیسے بتاتا کہ ان کی شادی کو تو فقط ابھی ایک ہفتہ ہی ہوا ہے اور یہ لڑکی 2 مہینے پریگننٹ ہے۔ اگر سچائی بتا دی تو غیرت کا معاملہ تھا، عزت اور وقار دونوں ہی مٹی میں مل جاتے۔ اسی لیے اس کے منہ سے نکل گیا کہ 2 مہینے ہو گئے ہیں۔ کومل کی آنکھیں اس قدر جھکی ہوئی تھی جیسے اب کبھی دوبارہ نہ اٹھیں گی۔ رپورٹس اور دوائیاں لے کر وہ خاموشی سے گاڑی میں آ کر بیٹھ گیا۔ پیچھے وہ بھی کانپتے وجود لرزتے قدم لیے گاڑی میں بیٹھ گئی تھی۔ وہ جانتی تھی کہ گھر جا کر اس کا کیا انجام ہوگا۔ وسیع کی روشن پیشانی پر شکنیں تھیں۔ لب بھینچ کر وہ بڑے غصے میں ڈرائیونگ کر رہا تھا۔ گھر پہنچ کر جس طرح اس نے طیش میں آ کر کمرے کا دروازہ بند کیا تھا، کومل جان گئی تھی کہ شاید آج اس کی زندگی کا اختتام ہے۔ کبھی اس نے اسے بازو سے دبوچا اور دیوار کی طرف دھکا دیا۔ یہ شور شرابہ سن کر فریدہ بیگم ہول کر اپنے کمرے سے نکلی تھی۔ ارے کیا ہوا بیٹا، اتنی غصے میں کیوں ہو؟ تم تو کومل کو لے کر ڈاکٹر کے پاس گئی تھے نا؟ میں اس لڑکی کو جان سے مار دوں گا امی، یہ بڑی ہی بد کردار لڑکی ہے۔ آپ جانتی ہیں، ایسے لگ رہا ہے کہ ڈاکٹر زارا نے جو الفاظ ادا کیے ہیں وہ میرے منہ پر تماچوں کی طرح لگے ہیں۔ اس نے سختی سے کومل کا منہ دبا رکھا تھا، جبکہ فریدہ بیگم اسے چھڑوانے کی کوشش کر رہی تھی۔ ارے مجھے بھی تو بتاؤ کہ آخر کیا ہوا ہے، کیا کہا ہے ڈاکٹر نے؟ وہ خود بری طرح گھبرا گئی تھی۔ یتیم بچی تھی، اس کے ساتھ کوئی ایسا معاملہ ہونا نہیں دینا چاہتی تھی۔ یہ لڑکی شادی سے پہلے ہی کسی کے ساتھ رنگ رلیاں منا چکی ہے۔ اس کے بعد اپنی عزت بچانے کے لیے اس نے مجھے چارہ بنایا۔ فریدہ بیگم کی آنکھیں پھٹ پڑی تھی۔ بچپن سے ہی وہ ان کے گھر میں پلی بڑی تھی، ماں باپ تو تھے نہیں۔ وہ حیرت سے آنکھیں پھاڑے کومل کو دیکھ رہی تھی۔ کیا کہہ رہے کومل، کیا یہ بات سچ ہے؟
وہ روتے ہوئے بلک رہی تھی، میرا اس میں کوئی قصور نہیں تائی اماں، میں مجرم نہیں ہوں، مجرم کوئی اور ہے، بلکہ میں تو اپنے ہی گھر میں اپنی عزت محفوظ نہ رکھ سکی، نہ ہی کسی کو یہ بات بتا سکی، اور یہ سب کرنے والا بڑے آرام سے اس وقت زندگی کے مزے لوٹ رہا ہے، مجھے جہنم بھری زندگی دے کر۔ اس کی ہچکیاں بند ہونے کا نام نہیں لے رہی تھی۔ وسیع غصے میں چیختے ہوئے کہنے لگا، بس بند کر دو اپنی یہ ڈرامے، اتنی معصوم نہیں ہو، جوان ہو، سمجھدار ہو، اگر تمہارے ساتھ کچھ بھی ہوا تھا تو اس سے پہلے تم نے کیوں نہیں بتایا؟ کیوں خاموش رہی؟ یہ سب ناٹک کر رہی ہے امی، یہ سارا قصور اسی کا ہے، اس نے کسی کے ساتھ محبت کا ناٹک کیا، اس کا عاشق اسے چھوڑ کے بھاگ گیا، تو اس نے اپنا گناہ میرے سر ڈال دیا۔ آپ ابھی اور اسی وقت اس بدکردار لڑکی کو گھر سے نکال دیں، اور میں اسے ابھی اور اسی وقت طلاق۔ بس وسیع، اب خبردار جو تم نے ایک لفظ بھی منہ سے نکالا تو۔ فریدہ بیگم نے ایک دم ہی اس کے منہ پہ ہاتھ رکھ کر اسے خاموش کروایا تھا، جو غصے سے پاگل ہو رہا تھا۔ کانپتا دل لیے کومل خوف سے لرز رہی تھی، اگر تائی اماں اور وسیع نے اسے گھر سے نکال دیا تو وہ کہاں جائے گی؟ جس نے یہ سب کیا تھا وہ تو یہ ملک چھوڑ کر بھاگ گیا تھا، کبھی نہ واپس آنے کے لیے، اور وہ اپنا یہ گندا وجود لے کر کہاں جائے گی؟ دنیا کی دھتکار اور ٹھوکریں اس کے نصیب میں ہیں۔ شاید اس کا دل جیسے بند ہونے لگا تھا، خوف سے پھٹی آنکھیں اور ڈوبتی سانسوں کے ساتھ وہ زمین پر گر گئی تھی، ہوش و حواس سے بیگانہ ہو کر، کیونکہ کئی دنوں سے ویسے ہی بخار میں مبتلا تھی، شدید کمزوری اور دہشت کا شکار ہو کر وہ ایک بار پھر سے بے ہوش ہو گئی تھی۔ فریدہ بیگم گھبرائے ہوئے انداز میں وسیع کو آواز دے کر کہہ رہی تھی کہ اسے اٹھا کر بیڈ پر لٹاؤ، لیکن وسیع نفرت بھری نگاہ ڈالتا گھر سے ہی باہر چلا گیا تھا۔ فریدہ بیگم نے خود ہی ہمت کر کے کومل کو بیڈ پہ لٹایا تھا، اسے سہارا دیا، پھر پانی کے چھینٹے اس کے چہرے پہ مارے، تھوڑا پانی پلایا، تب جا کے اسے ہوش آیا تھا۔ وہ ٹوٹی بکھری سی بیڈ پہ لیٹی تھی، سب کچھ یاد آنے پر اس نے پھر سے رونا شروع کر دیا تھا۔ تبھی فریدہ بیگم سخت لہجے میں کہنے لگی، سچ سچ بتاؤ کومل، آخر کیا بات ہے، اور ڈاکٹر نے ایسا کیا کہا کہ تم پریگننٹ ہو؟ تمہاری شادی کو تو ابھی ایک ہی ہفتہ ہوا ہے، کیا سچ میں ہی تم نے شادی سے پہلے یہ گناہ کر لیا تھا؟ وہ شک بھری نظروں سے کومل کے وجود کو دیکھ رہی تھی، وہ آنکھوں میں آنسو بھرے ان کی طرف دیکھتے ہوئے کہنے لگی، میں سچ کہہ رہی ہوں تائی اماں، اس میں میرا کوئی قصور نہیں، بلکہ کچھ دنوں پہلے جو مہمان شیطان بن کر اس گھر میں آیا تھا، اسی نے میری زندگی برباد کی ہے۔ کومل کے انکشاف پر فریدہ بیگم کی آنکھیں حیرت سے پھٹ پڑی تھی۔ یہ تم کیا کہہ رہی ہو؟ کیا رافی نے تمہارے ساتھ یہ سب کیا ہے؟ وہ دونوں ہاتھوں میں چہرہ چھپا کر پھوٹ پھوٹ کے رو پڑی۔ جی، اس رات جب آپ نے مجھے اس کے کمرے میں چائے دینے کے لیے کہا تھا، زبردستی مجھے دبوچ کر اس نے مجھے… ہچکیوں سے روتے ہوئے وہ گزرتے دنوں کی بھیانک داستان سنا رہی تھی۔ کومل فریدہ بیگم کے چھوٹے دیور دیورانی کی بیٹی تھی، ان دونوں کی ایکسیڈنٹ میں موت ہوئی تھی تو انہوں نے ہی کومل کو پال پوس کر جوان کیا تھا۔ وسیع ان کا اکلوتا بیٹا تھا، نہایت فرما بردار اور سلجھی ہوئی شخصیت کا مالک، تو وہیں کومل بھی ان کے دل کا ٹکڑا تھی۔ شروع سے ہی ان کی خواہش تھی کہ یہ گوہر نایاب ہمیشہ ان کے آنگن میں کھلے، اس لیے انہوں نے پہلے ہی سوچ لیا تھا کہ کومل اور وسیع کی شادی کر کے وہ اپنی اس خواہش کو پورا کریں گی۔ وسیع باوجود اس کے کہ وہ اور کومل ایک ہی گھر میں پل کر جوان ہوئے تھے، کبھی اسے اس نظر سے نہیں دیکھا تھا۔ وہ نہایت سنجیدہ مزاج اور اپنے کام سے کام رکھنے والا انسان تھا۔ پڑھائی مکمل کرنے کے بعد اس نے اپنے بزنس کی بنیاد رکھی اور نہایت محنت اور جان فشانی سے کام کر کے آج وہ اپنی ایک فیکٹری کا مالک تھا۔ گھر میں روپیے پیسے کی کمی نہ تھی۔ وہیں کومل تتلیوں کی طرح اڑنے والی، ہر غم سے آزاد پنچھی کی طرح ایک ایسی لڑکی تھی جس کے خواب ہر اس لڑکی کی طرح تھے جو گھر کی چار دیواری میں رہتی ہے۔ اس نے بھی کبھی ویسے کے بارے میں ایسا نہیں سوچا تھا، بلکہ وہ سوچتی تھی کہ کوئی شہزادہ آئے گا اور اسے اپنے سنگ لے جائے گا۔ وہ ابھی گریجویشن کے تیسرے سال میں تھی، لاابالی معصوم طبیعت لیکن حد سے زیادہ حساس طبیعت کی مالک تھی۔ اس کے بنجر دل پر پہلی بار دستک دی بھی تو کس نے؟ رافع حسن نے۔ وہ فریدہ بیگم کا بھانجا تھا، ان کے سگے بھائی کی اولاد، لندن سے پہلی بار پاکستان آ رہا تھا، نہایت ہینڈسم اور ڈیشنگ پرسنالٹی کا مالک۔ اسے دیکھ کر کومل پلکیں جھپکانا بھول گئی تھی، جبکہ وہ بھی اس نازک اور خوبصورت لڑکی کو دیکھ کر حیران رہ گیا جس نے چوڑی دار پاجامہ، لمبا فراک اور کندھے پہ دوپٹہ لے رکھا تھا۔ واو، واٹ اے بیوٹی! وہ اسے دیکھ کر مسکرایا تو وہ جلدی سے گھبرا کر کمرے میں بھاگ گئی تھی،
لیکن وسیع کو 2-4 دن میں ہی اندازہ ہو گیا تھا رافع کی فطرت کا۔ وہ ہر لڑکی کو دیکھ کر للچائی نظروں سے اس کا تعاقب کرتا، 1-2 راؤنڈ بھی اس کی فیکٹری میں لگا کر آ گیا تھا۔ وہ پاکستان محض چند دنوں کے لیے آیا تھا گھومنے پھرنے۔ اس کے آفس میں جا کر اور فیشنیبل لڑکیوں کو دیکھ کر وہ بڑا امپریس نظر آ رہا تھا۔ یہ بات وسیع کو اچھی نہیں لگی تھی۔ وسیع کے گھر میں رافع کو آئے صرف 3 دن ہی ہوئے تھے، لیکن اتنے میں ہی اسے بہت سی باتیں سمجھ آ گئی تھیں۔ رافع کی نظریں جہاں بھی جاتی تھی کچھ ڈھونڈتی ہوئی نظر آتی۔ کبھی وہ ونڈو سے باہر کھڑی لڑکیوں کو دیکھ کر مسکراتا، کبھی موبائل پر کچھ ایسا دیکھ کر کہکا لگاتا جس سے وسیع کے ماتھے پہ شکنیں ڈال دیتی۔ وسیع نے زندگی میں کبھی ایک لمحہ بھی بے روی میں نہیں گزارا تھا، اسی لیے رافع کی آزاد طبیعت اور بے لحاظ تبصرے اسے ہرگز پسند نہ آتے تھے۔ لیکن وہ خاموش رہتا تھا۔ خاموشی بھی کبھی کبھی انسان کی بس کی بات نہیں ہوتی، مگر وہ یہ سوچ کر صبر کرتا تھا کہ یہ لڑکا صرف چند دن کا مہمان ہے، بس 8-10 دن ٹھہرے گا، پھر اپنے ملک واپس چلا جائے گا، پھر سب پہلے جیسا ہو جائے گا۔ لیکن وسیع کو یہ اندازہ نہیں تھا کہ ان چند دنوں میں بہت کچھ بدل جائے گا، خاص کر کومل کے دل میں۔ کومل ہمیشہ سے ہی شرمیلی سی معصوم سی لڑکی تھی، گھر کی حدود میں پلنے والی صاف دل۔ وہ رافع کے سامنے آتے ہی گھبرا کر نظریں جھکا لیتی تھی، اس کے ہاتھ تھوڑے تھوڑے کانپ جاتے تھے، دل ایسے زور سے دھڑکتا جیسے ابھی گھر کی دیواروں سے ٹکرا کر باہر آ جائے گا۔ وہ کبھی سمجھ ہی نہ پائی تھی کہ یہ کیفیت کیوں ہو رہی ہے، لیکن جب بھی رافع کی گہری نیلی آنکھیں اسے دیکھ کر مسکراتی، اس کی ساری سوچیں بکھر جاتی۔ رافع بھی کوئی بے سمجھ نہیں تھا، اس نے پہلے ہی نظر میں کومل کی گھبراہٹ اور اس کی آنکھوں میں اترتی ہوئی نمی جیسی شرم دیکھی تھی۔ وہ اس کی معصومیت کو ایک عجیب سی دلچسپی کے ساتھ دیکھتا رہتا۔ وہ لندن کا آزاد ماحول دیکھ چکا تھا، اس کے لیے لڑکیوں کی توجہ نئی بات نہیں تھی، لیکن کومل جیسی سادگی اور پاکیزہ شاید پہلی بار اس کی آنکھوں میں آئی تھی۔ وہ نیم مسکراہٹ کے ساتھ اسے دیکھتا، جیسے اسے یقین ہو کہ یہ لڑکی اس کے وجود میں آ رہی ہے۔ ایک شام وہ سب لوگ لان میں بیٹھے ہوئے تھے، ہلکی ہوا چل رہی تھی۔ رافع نے خاص طور پر کومل کے لیے جھولے کے قریب والی کرسی کھینچ کے رکھی تھی اور بظاہر احترام سے کہا کہ آپ یہاں بیٹھے کومل۔ اس کی آواز میں نمی سی نرمی تھی۔ کومل گھبرا کر پیچھے دیکھنے لگی، شاید کوئی اور آواز دے رہا ہو، لیکن رافع کی نگاہیں سیدھی اس پر تھی۔ وہ آہستہ سے بیٹھ گئی۔ وسیع نے یہ منظر دیکھا اور دل ہی دل میں کچھ پیٹ اطمینانی سی محسوس کی۔ وہ خاموشی سے ان دونوں کی طرف دیکھ رہا تھا، لیکن اس کی آنکھوں میں حیرت بھی تھی اور تھوڑا سا خدشہ بھی، جیسے وہ ابھی خود بھی سمجھ نہ پایا تھا۔ رافع آرام سے باتیں کر رہا تھا، لندن کے قصے سنا رہا تھا، مگر اس کی نگاہیں بار بار کومل کی طرف کھسک جاتی۔ کومل بھی ہر بار نظریں جھکا لیتی تھی، لیکن وہ جھکائی ہوئی نظریں ہی رافع کے لیے ایک جواب بن گئی تھی۔ وسیع نے اپنی ماں کی طرف دیکھا جو مطمئن سی مسکرا رہی تھی۔ انہیں تو لگا جیسے شاید مہمان کومل کی تعریف کر رہا ہے، ان دونوں میں اچھی دوستی ہو رہی ہے، لیکن وسیع کے اندر جیسے کوئی چھوٹا سا الارم بج رہا تھا۔ اسے رافع کے انداز پر شک ہونے لگا تھا، لیکن پھر اس نے اپنے آپ کو سمجھایا کہ وہ بدگمان نہ بنے۔ رافع اس کے بھائیوں جیسا عزیز ہے، کچھ ہی دنوں میں واپس چلا جائے گا، مگر تقدیر انسان کو وہیں سے زخمی کرتی ہے جہاں وہ سب سے زیادہ مطمئن ہو۔ اگلے 2 دن رافع کومل کے آس پاس ہی نظر آتا، کبھی اسے کوئی کتاب پکڑا دیتا، کبھی پوچھ لیتا کہ آپ کو پڑھائی میں کوئی مشکل تو نہیں، کبھی اسے امی کے دیے ہوئے کام میں ہاتھ بٹانے کی آفر کرتا۔ کومل کا دل جیسے آہستہ آہستہ اس کی طرف کھینچنے لگا تھا۔ وہ خود سمجھ نہیں پا رہی تھی کہ کیوں اس کے پاس آتا ہے، اس کی سانسیں الجھنے لگتی ہیں۔ ایک دن وہ کچن میں پانی لینے آئی تو رافع سامنے کھڑا تھا، ہلکا سا مسکرایا۔ آج کل بہت ہی کم بولتی ہو کومل، خیریت ہے؟ کومل کے ہاتھ میں پکڑا گلاس کانپا، وہ جلدی سے بولی، جی بس پڑھائی میں مصروف تھی۔ رافع نے سر ہلایا اور آہستہ سے بولا، تمہاری سادگی بہت ہی اچھی لگتی ہے کومل، تم باقی لڑکیوں سے بالکل مختلف ہو۔ یہ جملہ کومل کے دل میں تیر کی طرح اترا، لیکن تکلیف والا نہیں، بلکہ وہ والا تیر جو دل میں لگ کر دل کو خوشیوں سے بھر دیتا ہے۔ اس کے گال سرخ ہو گئے، اس کا جی چاہا وہاں سے بھاگ جائے، لیکن پاؤں جیسے جکڑ گئے تھے۔ وسیع نے یہ منظر دروازے سے دیکھا تو کچھ لمحے وہیں کھڑا رہ گیا۔ اسے اپنی نظریں جھپکانا پڑی، جیسے وہ اپنی آنکھوں پہ یقین نہ کر سکا ہو۔ یہ وہ کومل نہیں تھی جو ہمیشہ اس کے سامنے نظریں جھکا کر چلتی تھی، یہ وہ کومل نہیں تھی جو غیر مردوں سے بات کرتے کانپنے لگتی تھی۔ یہاں معاملہ کچھ اور تھا، کچھ ایسا
جو اسے اندر تک ہلا گیا۔ اس نے سختی سے اپنے دل کو سمجھایا کہ وہ غلط سوچ رہا ہے۔ کومل اس گھر کی عزت ہے، وہ اس پر کبھی شک نہیں کرے گا۔ وہ ہمیشہ سے معصوم تھی، معصوم رہے گی۔ لیکن قسمت اس وقت کسی اور ہی پلان میں مصروف تھی۔ اگلے چند دنوں میں کومل کا رویہ سب کے سامنے معمول کا تھا، مگر اندر کہیں نہ کہیں ایک خوش فہمی تھی جو وہ خود بھی سمجھ نہیں پا رہی تھی۔ وہ بس اتنا جانتی تھی کہ رافع مہمان ہے، اس کا خیال رکھنا چاہیے، لیکن حقیقت یہ تھی کہ وہ اپنے دل کے اندر رافع کے لیے خاص جگہ بنا چکی تھی۔ وہ کبھی چپکے سے اس کے کمرے کے پاس سے گزرتی تاکہ دیکھ سکے وہ آیا جاگ رہا ہے یا سو رہا ہے۔ وہ اس کے لیے پانی کا گلاس ٹرے میں رکھ کر لاتی، کبھی کوئی سنیکس بنا دیتی اور آہستہ سے کھڑکی کے پاس رکھ جاتی کہ اسے برا نہ لگے کہ وہ بار بار اس کے کمرے میں آ رہی ہے۔ لیکن ہر بار جب وہ دروازے کے پاس پہنچتی، رافع جیسے پہلے اسے محسوس کر لیتا، دروازہ کھول کے کہتا، ارے کومل، پھر تم پریشان ہو رہی ہو، خود کو تکلیف کیوں دے رہی ہو؟ تم بیٹھو، میں خود لے لیتا ہوں۔ اور اس کی وہی مسکراتی ہوئی نظروں والی ادا کومل کے دل میں جیسے ہوا کا جھونکا بن کے اترتی۔ وہ فوراً نظر جھکا لیتی، لیکن چہرے پر ایک ہلکی سی لالی ضرور آ جاتی۔ رافع کی نیت صاف نہ تھی، وہ دل لگی کر رہا تھا یا شاید وقت گزار رہا تھا۔ اسے کومل کی سادگی اور اس کی خاموشی سے کشش اچھی لگ رہی تھی، لیکن اس کے دل میں محبت جیسی کوئی چیز موجود نہیں تھی۔ وہ ہر بار اسے مسکرا کر دیکھتا، اسے باتوں میں الجھاتا اور کومل اپنی کمسنی اور جذبات میں اسے سچ سمجھ لیتی۔ وہ رات کو اپنے کمرے میں جا کر سوچتی کہ کہیں وہ بھی تو اسے پسند نہیں کرنے لگا، لیکن پھر خود ہی جھٹک دیتی کہ نہیں، ایسے کیسے ہو سکتا ہے؟ وہ تو شہر شہر گھومنے والا آزاد مزاج لڑکا ہے، وہ مجھ جیسی گھریلو لڑکی میں کیوں دلچسپی لے گا؟ لیکن دل کا معاملہ دل ہی جانتا ہے۔ کومل اسے سمجھنے کی کوشش کر رہی تھی، لیکن پھر بھی اگلے دن اس کی چھوٹی چھوٹی ضرورتوں کا خیال رکھتے ہوئے کچن میں پانی کا گلاس بھر دیتی۔ ادھر وسیع کو یہ سب معمولی باتیں نہیں لگ رہی تھی، اس کے دل میں ایک عجیب سی بے چینی تھی۔ وہ ایک شام اپنی ماں کے پاس آیا اور سنجیدہ لہجے میں کہنے لگا، امی، مجھے آپ سے ایک ضروری بات کرنی ہے۔ فریدہ بیگم نے چونک کر اسے دیکھا، کیا ہوا وسیع، کیوں اتنی پریشان لگ رہے ہو؟ وسیع سرد پن اور دھیمی آواز میں بولا، امی، میں چاہتا ہوں کہ آپ کومل کو سمجھائیں، وہ بار بار رافع کے کمرے میں کیوں جاتی ہے، اس سے باتیں کرتی ہے، مجھے یہ سب اچھا نہیں لگتا۔ امی، رافع کی طبیعت مجھے ٹھیک نہیں لگتی، یہ لندن کا ماحول میں پلا بڑا ہے، وہاں کے رہن سہن، اس کے انداز سب مختلف ہیں، ہمیں نہیں پتا کہ وہ کیا سوچتا ہے، کیا چاہتا ہے، اس لیے ضروری ہے کہ کومل کو اس سے فاصلہ رکھے۔ بچپن سے ہی پھول کی طرح حفاظت کی ہے ہم نے اس کی، مجھے رافع کی فطرت ٹھیک نہیں لگتی۔ فریدہ بیگم حیرت سے اسے دیکھتی رہ گئی، انہوں نے حیرانی سے پوچھا، وسیع، تمہیں غلط فہمی ہوئی ہے، بیٹا کومل تو بچپن سے ہمارے گھر میں پلی بڑی ہے، وہ جانتی ہے کیا اچھا ہے کیا برا ہے، وہ تو بس مہمان نوازی کرتی ہے، محبت میں نہیں حد سے آگے جا سکتی ہے، یہ سب تمہارا وہم ہے۔ وسیع نے بے قراری سے سر ہلایا، نہیں اماں، مجھے وہم نہیں ہوا، میں رافع کے انداز دیکھ رہا ہوں، اس کی باتیں، اس کی نظریں مجھے مطمئن نہیں کر رہی۔ امی، وہ زیادہ دیر یہاں نہیں رہے گا، لیکن جب تک ہے کم از کم کومل کو احتیاط کرنی چاہیے۔ فریدہ بیگم نے نرمی سے اس کے کندھے پہ ہاتھ رکھا اور بولی، بیٹا مہمان کے سامنے ایسی باتیں کرنا بھی اچھا نہیں لگتا، اور کومل ابھی بچی ہے، اسے دنیا کا کوئی تجربہ نہیں، تم غلط سمجھ رہے ہو، اس لیے میں کہہ رہی ہوں، بے وجہ دل میں بات مت رکھو۔ وسیع چپ ہو گیا، لیکن اس کی آنکھوں میں جو بے چینی تھی وہ ختم نہ ہوئی۔ وہ دل ہی دل میں سوچ رہا تھا کہ امی شاید سمجھ نہیں رہی، لیکن وہ جانتا تھا کہ کچھ نہ کچھ ٹھیک نہیں ہے۔ رافع کے انداز میں کچھ ایسے تھا جو اسے اندر سے ہلا رہا تھا۔ فریدہ بیگم نے اگرچہ وسیع کی بات کو غلط فہمی سمجھا تھا، مگر وسیع کا دل پھر بھی مطمئن نہ ہو سکا۔ وہ اپنے کمرے میں آ کر دیر تک سوچتا رہا کہ اسے کیوں بار بار ایسے لگتا ہے کہ معاملہ اتنا سادہ نہیں ہے، لیکن کوئی ثبوت نہ ہونے کی وجہ سے وہ خاموش رہ گیا۔ وہ نہیں چاہتا تھا کہ گھر میں بلا وجہ کا ماحول بنے۔ ادھر کومل اپنی ہی دنیا میں الجھی ہوئی تھی، اس کے دل میں رافع کی موجودگی نے جیسے ایک نیا موسم سا بسا دیا تھا۔ وہ پہلی بار اپنے اندر ایسی کیفیت محسوس کر رہی تھی جو کبھی اس نے جان کر بھی نہیں سوچی تھی۔ وہ کچن میں کام کرتی تو ذہن رافع کے کسی جملے پر جا کر رک جاتا۔ وہ بہانے بہانے سے پانی دینے اس کے کمرے میں جاتی، اس کے لیے کافی بناتی۔ وہ اپنے کمرے میں آتی، سوچتی کہ کہیں رافع کو کچھ چاہیے تو نہیں۔ یہ سب وہ خود سے چھپا بھی نہیں رہی تھی اور خود سے سمجھ بھی نہیں پا رہی تھی۔ ایک دن صبح ناشتے پہ رافع ٹیبل پہ بیٹھا کافی پی رہا تھا،
کومل نے اس کے سامنے ٹوسٹ رکھتے ہوئے آہستہ آواز میں پوچھا، اور چاہیے آپ کو؟ اتنی سی بات تھی مگر رافع کے چہرے پر وہی مخصوص شرارتی مسکراہٹ آ گئی۔ وہ بولا کہ تم پوچھو تو دل چاہتا ہے کہ سب کچھ مانگ لوں۔ کومل کے ہاتھ کانپ گئے اور وہ فوراً پلٹ گئی، لیکن اس کے کانوں تک اس کی آواز گونجتی رہی۔ وسیع ٹیبل کے دوسرے سرے پر بیٹھا یہ سب دیکھ رہا تھا۔ اسے رافع کی مسکراہٹ اور کومل کی گھبراہٹ دونوں کھٹک رہی تھی۔ وہ شاید کسی اور کو نظر نہ آتی ہو، لیکن وسیع کے دل میں قابلیت تھی کہ حالات کو جلدی سمجھ سکے۔ وہ خاموش بیٹھا مگر اس کی نظر ہر پل ان دونوں کے رویوں کو پڑھ رہی تھی۔ اس شام جب گھر میں سب لوگ الگ الگ اپنے کاموں میں مصروف تھے، رافع لان میں بیٹھا موبائل دیکھ رہا تھا۔ کومل ٹرے میں چائے لے کر آئی۔ وہ پہلے تو سیدھا رکھ کر واپس جانا چاہتی تھی، لیکن رافع نے اسے دیکھ کر کہا، بیٹھو نا کومل، کچھ باتیں سنو۔ وہ جھجک گئی، لیکن نیم دلی سے پاس رکھے بینچ پر بیٹھ گئی۔ رافع نے اسے بغور دیکھا اور بولا، تمہیں پتہ ہے لندن میں لڑکیاں کتنی بے باک ہوتی ہیں۔ وہ اپنی مرضی سے جیتی ہے، اپنی پسند سے سب کچھ کرتی ہے۔ مجھے تو وہاں کوئی تم جیسی سادہ اور شرمیلی لڑکی ملی ہی نہیں۔ کومل نے نظریں جھکا لی۔ اس کے دل میں ایک عجیب سی کیفیت اٹھی، جیسے یہ تعریف اس کے لیے کسی خزانے سے کم نہیں تھی۔ وسیع نے یہ منظر کھڑکی سے دیکھا، اس کے دل میں آگ سی دوڑ گئی۔ اس نے ہاتھ مضبوطی سے مٹھیوں میں بھینچے اور تیزی سے کھڑکی سے ہٹ گیا۔ اسے لگا کہ وہ اپنی ماں کی بات مان کر بھول تو نہیں گیا، مگر اس کے دل کی بات شاید سچ ثابت ہو رہی ہے۔ وہ اندر ہی اندر کھول رہا تھا، لیکن پھر بھی خود کو رو کے بیٹھا تھا کہ کہیں وہ بلا وجہ کومل پہ الزام نہ لگا دے۔ رات کو جب وہ اپنی ماں کے کمرے میں گیا تو اس کا لفظ لفظ تھکن اور پریشانی سے بوجھل تھا۔ امی، میری بات ایک دفعہ پھر غور سے سنیں، یہ لڑکا ٹھیک نہیں ہے۔ رافع کی نگاہیں صاف نہیں ہیں۔ مجھے ہر وقت خدشہ لگا رہتا ہے۔ کومل بچی ہے، اسے دنیا داری کا کیا پتا۔ امی، آپ اسے سمجھا دیں وہ اس کے کمرے میں نہ جائے، اسے بات کم کرے۔ اور وسیع کی آواز پھنس گئی اور وہ خاموش ہو گیا۔ فریدہ بیگم نے اسے غور سے دیکھا۔ ان کے دل میں ہلکی سی تشویش تو پیدا ہوئی، مگر پھر بھی وہ بولی، وسیع، تمہیں خوشی زیادہ ہے، حقیقت کم۔ رافع تو چند دن کا مہمان ہے اور کومل تو بچپن سے ہمارے ساتھ پلی ہے، وہ غلط قدم اٹھا ہی نہیں سکتی۔ تمہارے دل میں بلا وجہ وہم بیٹھ گیا ہے۔ وسیع نے آنکھیں بند کر کے بلند سانس لی۔ وہ ماں کی بات کا جواب نہ دے سکا۔ وہ جانتا تھا کہ وہ احترام میں زیادہ بول نہیں سکتا، لیکن دل میں جو طوفان اٹھ رہا تھا وہ اب چھپانا مشکل ہوتا جا رہا تھا۔ ادھر کومل اس سب سے بے خبر اپنے دل کے نرم گوشے میں رافع کا نام چھپا رہی تھی۔ کومل کے دل میں ایک اور نرم سی غلط فہمی نے جنم لے لیا تھا۔ رافع اکثر اس سے ایسی باتیں کرتا جن میں چھپی ہوئی معنیت کومل کے ذہن میں محبت کا رنگ بھر دیتی تھی۔ وہ کبھی چائے پیتے ہوئے ہنستے ہنستے کہہ دیتا، ویسے کومل، میں سوچ رہا ہوں اگر میں کبھی شادی کروں گا تو کسی پاکستانی لڑکی سے ہی۔ یہاں کی لڑکیاں بہت ہی خوبصورت ہوتی ہیں، خاص کر شرمیلی سی گھریلو طبیعت کی۔ اور کومل کے دل میں جیسے لہر سی اٹھتی، وہ فوراً گھبرا کر نظریں جھکا لیتی۔ اسے لگتا جیسے رافع اسی کی طرف اشارہ کر رہا ہے۔ اس کا چہرہ لال ہو جاتا، دل کی دھڑکنیں بے ترتیب ہو جاتی اور وہ جلدی سے کمرے سے نکل جاتی۔ رافع اس کی یہ کیفیت دیکھ کر اندر ہی اندر مسکراتا رہتا۔ وہ جان چکا تھا کہ کومل اسے پسند کرنے لگی ہے اور وہ اسی معصومیت کو کھیل سمجھ کر آگے بڑھا رہا تھا۔ اسے اس کے دل کی نرمی کھینچتی تھی، مگر نیت میں کوئی پاکیزگی نہ تھی، بلکہ وقتی دلچسپی تھی۔ ایک رات وہی لمحہ آیا جس نے کومل کی پوری زندگی الٹ پلٹ کر کے رکھ دینی تھی۔ فریدہ بیگم نے اسے کہا کہ رافع کے کمرے میں چائے دے آئے۔ کومل کے دل میں ہلکی سی لرزش تھی، مگر کام سے انکار نہیں کر سکتی تھی۔ وہ چائے کی ٹرے تھامے آہستہ آہستہ چلتی ہوئی رافع کے دروازے تک پہنچی۔ دروازہ ہلکا سے کھلا تھا، اندر ہلکی روشنی تھی۔ کومل نے دھیمی آواز میں کہا، رافع بھائی، چائے لے کر آئی ہوں۔ کوئی جواب نہ آیا۔ وہ ایک قدم اندر بڑھی تو دیکھا کہ رافع نیم بے ہوشی کی حالت میں بیٹھا ہے، جیسے اسے نشہ سے چڑھا ہو۔ آنکھیں سرخ، چہرہ بے ترتیب۔ کومل کا دل دھڑک اٹھا۔ وہ فوراً ٹرے رکھنے لگی کہ رافع نے یکدم اس کا ہاتھ پکڑ لیا۔ کومل کی سانس رک سی گئی۔ رافع کھڑا ہوا اور لڑکھڑاتے قدموں سے اسے اپنی طرف کھینچ کر بستر کے کنارے لے آیا۔ کومل کے ہاتھ کانپ گئے۔ رافع، آپ کو ہوش ہے؟ پلیز ہاتھ چھوڑیں، یہ ٹھیک نہیں ہے۔ رافع نے اس کے کان کے قریب جھک کر سرگوشی کی، وہاں جہاں میں رہا ہوں وہاں یہ سب عام بات ہے۔ کومل، کوئی اتنی گھبراہٹ نہیں دکھاتا، تمہیں پتہ ہے تم بہت ہی خوبصورت ہو۔ کومل کا دل جیسے سینے سے نکل کر حلق میں آ گیا۔ وہ پیچھے ہٹنے لگی، مگر رافع نے اسے مضبوطی سے تھام لیا۔
نہیں رافا پلیز، یہ غلط ہے، میں ایسی نہیں ہوں، پلیز مجھے جانے دیں۔ لیکن اس کے لفظ اسی وقت بے وزن تھے۔ رافا کے اندر کی بے راہ روی نے اسے سننے نہ دیا۔ کومل خوف سے کانپتی رہی، مدد کے لیے پکارنا چاہتی تھی، مگر آواز جیسے گلے میں دب گئی، اور اسی خوف اور بے بسی کے عالم میں وہ سب ہو گیا جو اس کی زندگی کو ہمیشہ کے لیے بدلنے کا سبب بننے والا تھا۔ اس رات کومل کے اندر کوئی چیز ٹوٹ گئی تھی۔ وہ خاموشی جو اس نے برسوں سے اوڑھ رکھی تھی اب چیخ بن چکی تھی، مگر اس چیخ کا گواہ کوئی نہیں تھا۔ کومل کو جب ہوش آیا تو جیسے پورا جسم سن ہو چکا تھا۔ کمرے کی مدھم روشنی بکھری ہوئی، چائے کی ٹرے اور رافا کی آدھی بند آنکھیں، سب کچھ ایک دھندلی سی تصویر بن کر سامنے آ رہا تھا۔ اسے یوں لگا جیسے وہ کسی بھیانک خواب سے جاگی ہو، لیکن یہ خواب نہیں تھا، یہ حقیقت تھی، ایک ایسی حقیقت جس نے اس کی روح کو ہلا کے رکھ دیا تھا۔ وہ دھڑکتے دل کے ساتھ ایک جھٹکے سے پیچھے ہوئی، اس کا سانس رک رک کے چل رہا تھا، اس کے گال آنسوں سے بھیگ رہے تھے، اور ذہن میں ایک ہی سوال بار بار گونج رہا تھا، میں اس کے کمرے میں آئی ہی کیوں تھی؟ وہ خود کو کوسنے لگی، اپنے ہاتھوں کو دیکھ کر زاروں قطار رونے لگی۔ اسے لگا جیسے اس کی پوری دنیا بکھر گئی ہو، جیسے وہ صرف ایک لمحے کی غلطی میں اپنی عزت، اپنی پاکیزگی، اپنی ساری دنیا گوا بیٹھی ہو۔ رافع اٹھ بیٹھا، اس کے چہرے پر وہ نمی نہیں تھی جو کسی معصوم دل کو نقصان دے کر، بلکہ ایک ہلکی سی لاپرواہی سی مسکراہٹ تھی، گویا اسے اس رات کا ذرا بھی بوجھ نہ ہو۔ اس نے کومل کے کانپتے وجود کو دیکھا اور دھیمے لہجے میں بولا، کومل اتنی پریشان کیوں ہو رہی ہو؟ میں ہوں نا، تم فکر نہ کرو، جو ہوا وہ برا نہیں تھا، اور ویسے بھی میں تم سے شادی کر لوں گا۔ اس کے الفاظ کومل کے دل پہ لگنے کی بجائے اس کے اندر مزید خوف پیدا کر گئے۔ اس نے آنسوں میں ڈوبی ہوئی آواز میں کہا، نہیں نہیں رافع، یہ سب غلط تھا، میں کیسے اس کا سامنا کروں گی؟ رافع نے اسے قریب آنے کی کوشش کی، مگر کومل نے فوراً اپنا ہاتھ چھڑا لیا۔ وہ کسی زخمی جانور کی طرح پیچھے ہٹی۔ اسے لگا اگر وہ ایک لمحہ بھی مزید اس جگہ رہی تو سانس رک جائے گا۔ اس نے لرزتے قدموں سے دوپٹہ اٹھایا اور بھاگتی ہوئی دروازے کی طرف گئی۔ رافع اسے روکنا چاہتا تھا، لیکن کومل نے ایک نظر بھی پیچھے نہ ڈالی۔ وہ ٹھنڈی رات کی خاموشی میں کانپتے قدموں سے اپنے کمرے کی طرف بھاگ رہی تھی۔ ہر قدم پر اس کا دل ٹوٹ رہا تھا، ہر دھڑکن اس رات کا بوجھ اس کے وجود پر ڈال رہی تھی۔ کمرے میں پہنچتے ہی اس نے دروازہ اندر سے بند کر لیا، بستر پر گر کر اپنے چہرے کو دونوں ہاتھوں میں چھپا لیا، اور پہلی بار اس کی چیخ دل ہی دل میں دب کے رہ گئی تھی۔ وہ روتی رہی، لڑکھڑاتی رہی، خود کو ملامت کرتی رہی۔ اسے یوں لگا جیسے اس کے اندر کوئی چیز مر گئی ہو، کوئی روشنی، کوئی امید، کوئی اعتماد اس کے آنسوں نے تھکا دیا، بھگو دیا تھا، اور وہ پوری رات خود کو یہی ایک بات دہراتی رہی، کاش میں اس کے کمرے تک گئی ہی نہ ہوتی۔ نہ یہ بات فریدہ بیگم جانتی ہوگی کہ رات کو کیا ہوا ہے، اور نہ ہی وسیع۔ صبح تک کومل بخار میں مبتلا ہو چکی تھی، لیکن وہ کمرے سے باہر نہ آئی۔ تھوڑی دیر بعد فریدہ بیگم خود کمرے میں آئی اور کہنے لگی، آج اتوار کا دن ہے، چلو ناشتہ لگا دو۔ کومل اپنے کمزور اور کانپتے قدموں کے ساتھ اٹھی اور نیم بے ہوشی کی حالت میں کچن کی طرف بڑھ گئی۔ اس کے ہاتھ کانپ رہے تھے، دل دھڑک رہا تھا، اور ہر لمحہ اس کی آنکھیں نم تھیں۔ ناشتہ لگاتے ہوئے اس کا دماغ خالی سا تھا، ہر چیز دھندلی لگ رہی تھی۔ وہ خود کو سنبھالنے کی کوشش کر رہی تھی، لیکن اندر سے ٹوٹ رہی تھی۔ جب وہ ٹیبل پر جہاں پہنچی تو دیکھا کہ رافع بڑے آرام سے ہنس ہنس کر وسیع سے باتیں کر رہا ہے، جیسے اس کے لیے یہ سب معمول کی بات ہو۔ کوئی فکر نہ، کوئی گھبراہٹ نہ، اس کے چہرے کی بے فکری، اس کی مسکراہٹ، اس کی ہنسی، سب کومل کے دل پر بھاری پڑ رہی تھی۔ اسے لگا جیسے اس کی دنیا ہی ختم ہو گئی ہو، اس کی معصومیت، اس کی عزت، سب کچھ اسی لمحے میں بکھر گیا ہو۔ وہ چائے کے کپ رکھ ہی رہی تھی، لیکن ہر لمحہ اس کی نظر رافع کی طرف جاتی، اور وہ اسے یاد دلا رہا تھا کہ اس رات کیا ہوا تھا۔ اس کے سینے میں ایک عجیب خالی پن تھا، دل دھڑک رہا تھا، لیکن یہ دھڑکن خوف اور شرمندگی سے بھری ہوئی تھی۔ وہ خاموشی سے بیٹھ کر ناشتہ کر رہی تھی، ہر قدم، ہر آواز، ہر ہنسی اسے اس حقیقت سے نبرد آزما کر آ رہی تھی کہ اب کچھ بھی پہلے جیسا نہیں رہا۔ اس کی دنیا، اس کا سکون، اس کی معصومیت، سب کچھ ایک لمحے میں چلی گئی تھی، اور اس کے دل میں بس ایک خالی پن، ایک بوجھ اور ایک گہری تنہائی رہ گئی تھی۔ کئی دن گزر گئے، مگر کومل کے دل کا زخم دن بدن گہرا ہوتا جا رہا تھا۔ وہ ہر وقت خوف اور بے بسی میں ڈوبی رہتی تھی، راتیں جاگ کر گزارتی اور دن آنسو سے نم رہتے۔ آخر ایک دن اس کے اندر کی ہمت جیسے آخری بار جاگ اٹھی۔
وہ موقع دیکھ کر آہستہ آہستہ رافع کے کمرے کی طرف گئی۔ دروازہ آدھا کھلا تھا، وہ اندر داخل ہوئی تو رافع آئینے کے سامنے کھڑا بال سنوار رہا تھا۔ اس کے چہرے پر وہی لاپرواہی سی ہنسی تھی جو کومل کے دل کو چھلنی کر دیتی تھی۔ کومل کے قدم لرز رہے تھے، آواز ہاتھوں کی طرح کانپ رہی تھی، لیکن پھر بھی اس نے کہا، آپ نے مجھے داغدار کر دیا۔ اس رات آپ ہوش میں نہیں تھے اور میں بھی گھبراہٹ میں کچھ سمجھ نہیں سکی۔ اب اگر اس کے نتیجے میں حاملہ ہو گئی تو سب میرے کردار پر انگلیاں اٹھائیں گے، مجھے بد کردار کہیں گے اور میں اس بدنامی کے ساتھ کہیں منہ دکھانے کے قابل نہیں رہوں گی۔ اسی لیے آپ مجھ سے شادی کر لیں۔ رافع نے پہلی بات سن کر آئینے میں اس کی طرف دیکھا، پھر پیچھے مڑ کر ایک زوردار ہنسی لگا دی۔ کومل کا دل اس ہنسی کے ساتھ سینے میں دھڑکنا بھول گیا۔ اس نے بے یقینی اور خوف میں ڈوبی ہوئی نظروں سے رافع کو دیکھا، وہ جیسے اس کی حالت سے لطف اٹھا رہا تھا۔ وہ بے فکری سے کرسی پہ بیٹھتے ہوئے بولا، لندن میں نہ جانے کتنی لڑکیوں کے ساتھ میرا ایسا تعلق ہوا ہے، تو کیا میں سب سے شادی کر لوں؟ ابھی تو میں شادی کرنا ہی نہیں چاہتا، میں اپنی آزاد زندگی گزارنا چاہتا ہوں، میں کسی ذمہ داری میں بندھنے والا نہیں۔ کومل کی آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھا گیا، اس کے قدم ڈگمگا گئے جیسے ایک بار زمین اس کے نیچے سے کھسک گئی ہو۔ اس نے ٹوٹی ہوئی آواز میں کہا، تو پھر میرے ساتھ آپ نے جو کیا وہ کیوں کیا؟ میں نے تو کبھی آپ کے ساتھ ایسا کچھ نہیں چاہا۔ رافع نے کندھے اچکار کر کہا، میں نے کب کہا کہ تم نے چاہا؟ جو ہوا وہ بھول جاؤ اور آگے بڑھو۔ کومل کی آنکھیں آنسو سے بھر گئی، اس کا دل جیسے ایک لمحے میں بکھر گیا۔ وہ پیچھے ہٹی اور دیوار کا سہارا لے کر کھڑی رہی۔ اس کا اندر چیخ رہا تھا کہ اس کے ساتھ یہ کیا ہوا ہے۔ اس کی دنیا تباہ ہو گئی تھی اور سامنے کھڑا شخص اس تباہی پر مسکرا رہا تھا۔ وہ آہستہ آہستہ کمرے سے باہر نکل گئی، لیکن ایسا لگ رہا تھا جیسے وہ ہر قدم کے ساتھ اپنے وجود کا ایک ٹکڑا کھوتی جا رہی ہے، اور دل میں ایک ہی سوال گردش کر رہا تھا کہ اس نے اس بے رحم حقیقت کے ساتھ اب کیسے جینا ہے۔ پھر ایک دن کومل کچن میں ناشتہ بنا رہی تھی، ہاتھ کانپ رہے تھے، لیکن کوشش کر رہی تھی کہ سب کچھ معمول کے مطابق لگے۔ فریدہ بیگم بھی اس کے ساتھ مصروف ہو کر ناشتے کے لیے چائے اور روٹی لگا رہی تھی اور ساتھ ساتھ ہنسی مذاق بھی کر رہی تھی۔ کومل جیسے خاموشی سے کٹنگ بورڈ پر سبزی کاٹ رہی تھی، دل میں ادھوری سی خالی کیفیت تھی، جیسے ہر لمحہ اسے اپنے دل کے زخم یاد دلا رہے ہوں۔ اچانک فریدہ بیگم نے آہستہ سے اس کے کندھے پہ ہاتھ رکھا اور کہنے لگی، کومل بیٹا، کل رات رافع واپس چلا گیا ہے کیونکہ آج صبح کی اس کی فلائٹ تھی۔ یہ سن کر کومل کے ہاتھوں سے چاقو تقریباً گر گیا، دل کی دھڑکنیں تیز ہو گئی، آنکھیں پھیل گئی اور پورا وجود ایک لمحے کے لیے جمود سا ہو گیا۔ اسے لگا جیسے بجلی اس کے دماغ اور دل کے درمیان ٹکرا گئی ہو۔ ہر ایک لمحے کی خوش فکری، ہر آواز، ہر معمولی لمحہ اب اس خبر کے آگے بے اثر ہو گیا تھا۔ وہ خاموشی سے فریدہ بیگم کی طرف دیکھ رہی تھی، لیکن زبان پر ایک ہی لفظ بھی نہ آیا تھا، بس دل میں ایک عجیب سی خالی پن اور شدید تنہائی چھا گئی تھی۔ کومل کی دنیا جیسے ایک دم اندھیری ہو گئی تھی، اس کا ہر سانس، ہر دھڑکن اسے یہ یاد دلا رہی تھی کہ اب رافع یہاں نہیں ہے، اور وہ سب کچھ جو ہوا، سب کچھ جو اس رات ٹوٹا، بس ایک یاد اور درد کے طور پر باقی رہ گیا تھا۔ اس کی آنکھوں سے آہستہ آہستہ آنسو ٹپکنے لگے، لیکن وہ خاموشی کے ساتھ چپ چاپ کچن میں کھڑی رہی، جیسے ہر لمحہ اس خبر کو ہضم کرنے کی کوشش کر رہی ہو، لیکن اندر سے ٹوٹ رہی تھی، اور دل کی ہر دھڑکن اسے یہ بار بار یاد دلا رہی تھی کہ اس کی دنیا اب کبھی پہلے جیسی نہیں رہے گی۔ رافع کے جانے کے بعد کومل کی دنیا ایک خاموش سنسانی میں ڈوب گئی تھی۔ دن بھر وہ اپنے کمرے میں بیٹھ کر خاموش رہتی، کبھی کھڑکی کے پاس کھڑی ہو کر باہر کے منظر کو گھورتی اور دل کے اندر اٹھتے طوفان کو محسوس کرتی۔ ہر لمحہ اس کی یادیں اسے دہلا دیتی، ہر چھوٹی بات اسے اس رات کی وہاں یاد دلا رہی تھی جس نے اس کی معصومیت اور عزت کو تہس نہس کر دیا تھا۔ گھر کے سب لوگ اس کی خاموشی پر غور کرنے لگے، خاص طور پر فریدہ بیگم، جو بار بار پوچھتی کہ بیٹا آج کالج کیوں نہیں جا رہی، لیکن کومل صرف بیزاری سے سر ہلاتے ہوئے کہتی، میں نے کالج چھوڑ دیا ہے، اب میں مزید آگے نہیں پڑھنا چاہتی۔ اس کے لہجے میں ایک سنجیدگی اور سردی تھی جو کسی بھی سوال یا بات کو روک دیتی تھی۔ فریدہ بیگم کے دل میں اس کی حالت پر فکر بڑھتی گئی، لیکن کومل نے کسی کو اپنے اندر کے زخم حقیقت بتانے کی ہمت نہ کی۔ دن گزرتے گئے اور گھر میں معمول کی مصروفیات چلتی رہیں۔ ہر دل کومل کے لیے ایک بوجھ اور ایک خالی پن کے ساتھ گزرتا، جیسے ہر لمحہ اسے یہ یاد دلا رہا ہو کہ اب اس کی دنیا کچھ پہلے جیسی نہیں رہے گی۔
اچانک ایک دن فریدہ بیگم کی عمرے کا ویزا آ گیا اور وہ خوشی اور فکر دونوں کے ملے جلے جذبات کے ساتھ وسیع کے سامنے بیٹھی، دل کی خواہش کے ساتھ کہ جانے سے پہلے وہ اس کی زندگی میں ایک مضبوط بنیاد ڈال دے۔ اس نے بڑے محبت بھرے لہجے میں کہا کہ میں تمہارا اور کومل کا نکاح کرنا چاہتی ہوں، یہ میری برسوں کی خواہش ہے۔ اس لمحے وسیع کے چہرے پر ہلکی سی سنجیدگی اور سوچ کی لکیریں آئیں، لیکن اس نے ماں کی خوشی کے لیے خاموشی سے اپنی رضامندی دے دی۔ اس نے سوچا کہ کومل کے لیے یہی بہتر ہے، اس کی زندگی میں استحکام آئے گا اور اس کے داغ چھپ جائیں گے۔ کومل بھی خاموشی سے اپنی رضامندی دے دی، کیونکہ اسے بھی احساس تھا کہ اب اس کے لیے یہی بہتر ہے۔ اس کے دل میں ایک عجیب سی اطمینان کی لہر دوڑ گئی، شاید یہی راستہ تھا جس میں اس کی بھلائی تھی۔ وہ جانتی تھی کہ اس کے اندر کا درد اور شرمندگی کسی کو معلوم نہیں ہوگی، اور اس راز کی حفاظت اس کے لیے ضروری ہے۔ اس طرح ایک نئی شروعات کے لیے ماحول تیار ہوا، ایک نیا بندھن قائم ہونے والا تھا جو آہستہ آہستہ کومل کے بکھرے دل کو سنبھالنے اور زندگی کی چھوٹی امیدیں دینے کی بنیاد بنے گا۔ اور وہ دن قریب تھا جب اسے نئے بندھن کی رسم ہو گئی، مگر دل کی گہرائیوں میں وہ اب بھی اپنی یادیں اور خوف کے ساتھ خاموشی سے جیتی رہی۔ ہر لمحہ اسے رافع کی یاد دلاتا اور ساتھ ہی وسیع اور ماں کے فیصلے میں ایک طرح کی حفاظت اور امن محسوس ہوتا، جس میں اس کا ٹوٹا ہوا دل آہستہ آہستہ سنبھلنے لگا تھا۔ جیسے ہی کومل نے آخر کار اپنے اندر چھپے ہوئے خوف اور درد کا انکشاف کیا کہ رافع نے اس کی عزت کے ساتھ کھلواڑ کیا، فریدہ بیگم کے قدم جم گئے اور آنکھیں بڑی ہو گئی۔ دل پر ایسا بوجھ پڑا جیسے پوری دنیا اس کے کندھوں پر آ گئی ہو۔ وہ ٹوٹ کے رہ گئی، سانس رک سا گئی اور دل کے اندر ایک عجیب سا سکون اور خوف کا ملا جلا احساس اٹھا کہ یہ سب کچھ اسی کی بچی کے ساتھ ہوا اور وہ ان سب سے بے خبر رہی۔ پیچھے کھڑا وسیع بھی اس لمحے جم گیا تھا، چہرے پر حیرت اور غصے اور درد کی لکیریں ابھر آئیں۔ کومل کی آنکھیں جھکی ہوئی تھیں، ہچکیاں بھرے لہجے میں اس نے بتایا کہ سب اس کے اوپر ایک بھاری بوجھ کے ساتھ ہوا، اس کی معصومیت کے ساتھ کھلواڑ ہوا اور اب وہ سب کے سامنے بے بس تھی۔ فریدہ بیگم جیسے ہی پلٹی تو انہوں نے جان لیا کہ وسیع سب کچھ سن چکا ہے۔ وہ اپنی آنکھیں صاف کرتی اس کے سامنے آئی تھی، پھر انہوں نے وسیع کے سامنے ہاتھ جوڑ دیے اور بڑی منتوں کے ساتھ کہنے لگی، وسیع بیٹا، اس میں کومل کا کوئی قصور نہیں، تم اسے معاف کر دو، اس کے ساتھ بھی بہت ہی برا ہوا ہے۔ یہ سن کر وسیع بالکل خاموش تھا، وہ کچھ کہہ نہ پایا تھا۔ ایک لڑکی اس کے گھر میں رہ کر ہی اپنی عزت سے محروم ہو گئی تھی، کہیں نہ کہیں وہ خود بھی قصوروار ٹھہرا رہا تھا۔ اس نے کومل کی طرف دیکھا جو مجھے بھی نہیں پتا گھٹنوں میں سر چھپا کر بیٹھی تھی۔ اچانک ہی اس نے اس کے سامنے بیٹھ کر اس کے سر پہ ہاتھ رکھ دیا تو وہ چونکی، لیکن وہ خاموش ہو کر سوچنے لگی کہ اب اسے کومل کے لیے ہر ممکن حد تک حفاظت اور محبت کا دامن تھامنا ہوگا۔ کومل کی نازک آنکھوں میں چھپی ہوئی خوفزدگی، شرمندگی اور اندر کا درد اسے اس بات پر مجبور کر گیا کہ وہ اس کی تمام کمزوریوں، اس کے خوف اور اس کی عزت کی حفاظت کرے۔ فریدہ بیگم کے ہاتھ جوڑ کر التجا کرنے کے بعد ایک سکون سا گھر میں چھا گیا اور سب کے دلوں میں یہ احساس پیدا ہوا کہ اب ضروری ہے کہ کومل کی حفاظت اور اس کے ٹوٹے دل کی بحالی کے لیے سب کچھ کیا جائے، تاکہ اس کی زندگی دوبارہ سنبھل سکے اور اس کی عزت کو مکمل تحفظ ملے۔ کومل کا نازک وجود اس گناہ کے بوجھ کو بمشکل اٹھائے ہوئے تھا۔ ہر سانس، ہر حرکت اسے یاد دلا رہی تھی کہ اس کی زندگی کسی قدر ٹوٹ چکی ہے۔ آنکھوں میں نمی، دل میں خوف اور شرمندگی، لیکن اس کے چہرے پر خاموشی اور صبر کی جھلک تھی۔ وہ جانتی تھی کہ اب کسی کو حقیقت کا پتہ نہیں چلنا چاہیے، اور اسی راز کے بوجھ تلے اس کا ہر دن گزرتا رہا۔ تھوڑی دیر بعد فریدہ بیگم عمرے کے لیے روانہ ہو گئی، لیکن جانے سے پہلے وسیع کے قریب آ کر نرم لہجے میں کہا کہ بیٹا، تم کومل کا خیال رکھو گے اور اسے اس بات پر طعنہ نہیں دو گے، اس میں اس کا کوئی قصور نہیں۔ وہ درندہ شیطان جو اس کی عزت سے کھلواڑ کر کے اس ملک سے فرار ہو گیا ہے، اس کی زندگی سے ہمیشہ کے لیے غائب ہو چکا ہے۔ وسیع نے ماں کی آنکھوں میں آنسو دیکھ کر وعدہ کیا کہ تمہاری خواہش کے مطابق کومل کا خیال رکھوں گا، اسے کبھی بھی ماضی کی تلخ یادیں نہیں دلاؤں گا۔ اسی لمحے کومل کی ٹوٹی بکھری حالت کو دیکھ کر، اس کے لرزتے ہاتھ، کانپتے لب اور خوفزدہ نگاہیں دیکھ کر وسیع کے دل میں بچپن سے چھپی ہوئی محبت جاگ اٹھی۔ وہ اسے ہمیشہ سے اپنے دل کا حصہ سمجھتا تھا، اب اس کا فیصلہ کر کے اس کی حفاظت اور خوشی سب سے اہم ہے۔ وہ خاموشی سے کومل کے قریب آیا، اسے اپنی باہوں میں لے لیا اور آہستہ سے کہا کہ اب تم اکیلی نہیں ہو، میں ہمیشہ تمہارے ساتھ رہوں گا، تمہیں کبھی بھی خوف یا شرمندگی کا سامنا نہیں کرنا پڑے گا۔ کومل کی آنکھیں دھندلا سی ہو گئی،
دل میں ہلکی سی خوشی اور سکون کی لہر دوڑ گئی۔ وہ پہلی بار کسی کے ساتھ مکمل تحفظ محسوس کر رہی تھی۔ وسیع کے ہاتھوں میں ہاتھ ڈال کر اس نے دل کی تھوڑی بہت تنہائی اور بوجھ کو بانٹ دیا، اور اسی لمحے دونوں کے درمیان ایک خاموش وعدہ ہوا، ایک نئی شروعات، محبت، اعتماد اور حفاظت کا وعدہ جو ان کی زندگی میں سکون اور خوشی کی نئی صبح لے آیا۔ کومل کے چہرے پر پہلی بار سنجیدگی کے ساتھ ہلکی مسکراہٹ نمودار ہوئی، اور وسیع کی آنکھوں میں محبت اور عزم کی روشنی۔ یوں ٹوٹے دلوں کی بحالی کے ساتھ ایک رومانوی اور خوشگوار اختتام نے اس کی زندگی کو نئی رنگوں سے بھر دیا۔ دونوں ایک دوسرے کے قریب، ایک دوسرے کے لیے مکمل یقین اور محبت کے ساتھ اپنی زندگی کی نئی کہانی شروع کرنے کے لیے تیار تھے۔